چوتھا حق کیا ہے؟ نبی کا چوتھا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہو، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، خیش و اقارب سے زیادہ، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ نبی سے محبت۔ اب یہاں ایک منٹ رکیے اور اپنا جائزہ لیجیے۔ کیا ہمیں اپنی جائیداد کی زیادہ محبت ہے یا اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا امتحان لیجئے، آیا نبی کی محبت زیادہ ہے ہمارے دل کے اندر یا ہمارے ساز و سامان مال و متاع کی محبت ہے؟ اگر نبی کی محبت ہمارے اندر ہے تو پھر یاد رکھیں ہم کامیاب ہیں، اور اگر نبی کی محبت ہماری ساز و سامان کی محبت سے کم ہو گئی اور ساز و سامان کی محبت زیادہ ہو گئی تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا عذاب کا آنا طے ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ قرآن کریم سورۃ توبہ کی آیت کریمہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نبض کو پکڑ کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے نا کس کس چیز کی محبت انسان کے دلوں میں گھر کی ہوئی ہے، کون کون سی چیز کی محبت انسان کے دلوں میں موجود ہے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کہا ان کان آباؤکم، تمہارے باپ کی محبت سب کے دل میں ہوتی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اولاد کی محبت، اخوانکم، بھائیوں کی محبت، شوہر اور بیوی کی محبت، وعشیرتکم، قبیلے اور خاندان کی محبت، واموال اقترفتموها، محنت، خون اور پسینہ ایک کر کے کمانے والا جو پیسہ ہوتا ہے اس کی محبت، واموال اقترفتموها، وتجارۃ تخشون کسادها، اور جو خون اور پسینہ ایک کر کے تجارت ہم نے کھڑی کی ہے اس تجارت کی محبت، ومساکن ترضونها، اور اس بلڈنگ، اس مکان کی محبت جسے ہم نے بڑی محنت سے بنایا۔ احب الیکم ومساکن ترضونها احب الیکم، اگر ان ساری چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہو جائے کس چیز پر؟ اللہ پر، رسول پر، اور جہاد فی سبیل اللہ پر، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی عقاب نازل ہو جائے۔ قرآن کریم نے صراحت کر دی کہ باپ کی محبت ٹھیک ہے، باپ کی محبت ہونی چاہیے، ماں کی محبت ہونی چاہیے، اولاد کی محبت، گھر کی محبت، تجارت کی محبت، مسکن کی محبت، خاندان کی محبت، سب کی محبت ایک جگہ ہے، سب کی محبت ضروری ہے، لیکن اس محبت کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر سب سے زیادہ نبی کی محبت ہے تو پھر یاد رکھو تم مسلمان، تم پکے مومن، تم ایمان والے ہو اور تمہارا ایمان مکمل ہے۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں سب سے زیادہ نبی سے محبت نہ ہو، جس کے دل میں اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے زیادہ محبت نہ ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے اور دنیا کی سارے ساز و سامان سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق صحابہ اکرام کی جانتے ہیں کتنی زیادہ محبت تھی، جان کو قربان کرنے کے لیے نبی کے لیے تیار تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرتے محبت میں آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے میری جان کا مسئلہ آ جائے تو پھر آپ کی محبت جان سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی تمہاری محبت مکمل نہیں،
ابھی تمہاری محبت مکمل نہیں ہے جب تک کہ جان سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب میں آپ سے جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہاری محبت مکمل ہوئی۔ سوچیے اور غور کیجیے، ساری چیز لٹانے کے لیے صحابہ اکرام تیار تھے، ساری چیز لٹانے کے لیے صحابہ اکرام تیار تھے، اس کے باوجود اگر اپنی جان سے بھی زیادہ اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر مکمل ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی کا واقعہ پڑھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی جب میں گھر میں ہوتا ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ کی جب یاد آتی ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، میں رہ نہیں جاتا، میں بال بچوں کے ساتھ ہوں، اگر آپ کی یاد آ گئی تو پھر بال بچے اچھے نہیں لگتے، پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کے پاس آ کر کے اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرا دل بھر جاتا ہے، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میری ساری ٹینشن سارے فکر دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی لیکن میں جب گھر میں رہتا ہوں تو سوچتا ہوں، جب آپ کو یاد کرتا ہوں تو دنیا میں آپ ہیں، آپ کو جا کر کے دیکھ لیتا ہوں، تسکین ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی آپ جب نہیں رہیں گے اور میں نہیں رہوں گا، آپ جنت کے اعلیٰ منازل میں ہوں گے، آپ جنت کے بلند تر منازل میں ہوں گے اور میں جنت میں گیا بھی تو نچلے درجے میں رہوں گا، تو اے اللہ کے نبی پھر میری آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں اللہ کے نبی خاموش رہے، اللہ کے نبی چپ رہے، یہاں اللہ رب العالمین نے اس صحابی رسول کا جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما کر کے اس صحابی رسول کا جواب دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی کے ساتھی، اے میرے نبی کے ساتھی سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو مانتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے اس کے اوپر انعام کیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ کتنا بہترین ٹھکانہ ہے، کتنا اچھا ٹھکانہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے اسوہ پر چلتے ہیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہم بھی نبی کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے اور